غور کر لیجئے ہمارا حساب کتاب کا معاملہ تمام ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی غلطی کو اور اپنے قصور کو یاد کریں کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے بیٹا، کافر بیٹا کے لیے اللہ سے سوال کر دیا تھا کہ اللہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرا بیٹا تو میرے گھر کا فرد ہے اور تو نے کہا تھا تیرے گھر والوں کو ڈبوئیں گے نہیں، میرا بیٹا ڈوب کیسے گیا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھاڑ دیا تھا اور کہا تھا لا تسألنی ما لیس لک بعلم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ سنو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں جیسی بات مت کرو، جس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں ہے اس سلسلے میں سوال مت کرو۔ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، کیوں؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، تمہارا بیٹا نہیں ہے اس لیے کہ تمہارے نقش قدم پر چلنے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آگے بڑھ جاؤ، ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں بول سکتے۔ لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے اسی قسم کی بات کریں گے، آپ تو ابو الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے باپ، بعد والے نبیوں کے باپ تو آپ ہی ہیں، آپ تو سفارش کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے بھائی ہماری اندر بھی مجال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، کیونکہ 3 مواقع پر ہم نے ایسی بات کی جو بظاہر جھوٹ کی طرح لگ رہی تھی، حالانکہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو یاد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے زبان کھولنے سے گریز کریں گے اور انکار کر دیں گے آگے بڑھ جاؤ، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسی انداز کی بات ہوگی، وہ بھی کہیں گے نہیں بھائی ہم بھی اللہ کے سامنے زبان کھولنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایک آدمی کو تماشا لگائے، گھوسا لگایا، فَفَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک کو گھوسا لگایا تو مر گیا، اس انسان کا مقدمہ ہماری ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر دے گا کہ تم نے ایک آدمی کو مار دیا تھا، کس منہ سے ہمارے سامنے زبان کھول رہے ہو؟ پھر ہمارا جواب کیا ہوگا؟ آگے بڑھ جاؤ، ہم نے کچھ کر سکے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی وجہ نہیں بتائیں گے، لیکن کہیں گے ہم بھی اللہ کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے، تم آگے جاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے سردار آپ ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت اور سفارش کر دیجیے کہ ہمارا حساب کتاب ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن کب؟ آپ فرماتے ہیں فآخر ساجدہ، میں سجدہ میں گر جاؤں گا، بڑا لمبا سجدہ کروں گا، جتنے دیر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سجدہ کروانا چاہے گا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی بیان کروں گا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، یہاں تک اللہ کی جانب سے حکم دیا جائے گا ارفع راسک یا محمد سلطوت وشفت شفا، محمد سر اٹھائیے، مانگی آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ٹھیک ہے اب حساب کتاب لیا جائے گا۔ اب غور کیجیے، تمام نبیوں کی زبان اللہ کی بارگاہ میں کھلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی منت و سماجت کے بعد، خوشامد کرنے کے بعد، خوب تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد، جب اللہ کی جانب سے اجازت ملے گی تب سفارش کریں گے۔ ہمارا نظریہ کیا؟ فلاں صاحب کا دامن پکڑ لیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، فلاں صاحب مچل جائیں گے، مسئلہ حل کرا دیں گے، فلاں صاحب سے رشتہ جوڑ لیا، جنت میں چلے جائیں گے۔ اتنی آسان بھی جنت نہیں ہے، انبیاء مرسلین کی زبان کھلے گی نہیں اور عام انسان کی زبان کھل جا رہی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں بہت سارے معبود بنا لیے، اس لیے بنا لیے تاکہ یہ ان کی وہاں مدد کریں گے، مددگار بنیں گے۔ قرآن کہتا ہے کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اجازت دے گا، جس کے بارے میں دے گا، جس حد تک دے گا، اسی حد تک وہ انسان اس کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں،
تم جو غیر اللہ پہ وشواس کیے بیٹھے ہو یہ تمہارے مددگار بن کر میدان محشر میں آئیں گے، کلا تمہارا یہ گمان کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ کیوں؟ سیکفرون بعبادتہم، جن جن سے تم نے رشتہ ناتا جوڑ لیا ہے اور جن کی عبادت و بندگی تم نے بجا لائی ہے، کل میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ ان کی عبادت سے انکار کر جائیں گے۔ ان قریب وہ انکار کریں گے بے عبادتہم، ان کی عبادتوں کا۔ نہیں اللہ یہ ہمارا کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا، ہم سے رشتہ ناتا جوڑنے والا نہیں تھا، یہ خواہ مخواہ کی بات کرتا، ہم کو پھنساتا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، قرآن کہتا ہے بلکہ یہ خود ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شکایت کریں گے، الہی ہم نے تو کہا نہیں تھا، یہ ہم کو خواہ مخواہ پھنسا رہا ہے، ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں جن پر وشواس و بھروسہ کیا اور ان کی عبادت و بندگی بجا لائے، وہ تو سراپا انکار کر جائیں گے، ان کے پاس وہ طاقت و توانائی نہیں ہوگی وہ ہماری مدد کر سکے۔ قرآن نے رہنمائی کی ہے، سنو، ایک اللہ کی بندگی کرو گے اور اسی کی بندگی میں لگے رہو گے، اس اللہ کو خوش کرو گے تو اللہ تمہاری سنے گا، تمہاری ہر پریشانی سے تمہیں نجات دے گا، دنیاوی پریشانی کو دور کرے گا اور آخرت بھی سرخروئی سے کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ کے بالمقابل غیر اللہ کی دہائی دی، ہو سکتا ہے وقتی طور سے غیر اللہ تمہارا دنیا میں ساتھ دے دے، وہ قبر میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، حشر میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، جنت تک پہنچانے کے لیے تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، اور تمہارا ساتھ رہے گا جہنم میں وہ ساتھ دیں گے۔ چلو میرے ساتھ ایک ساتھ رہو۔ اس سے پہلے کئی بار بات آ چکی ہے، عام طور سے تابع و متبوع، جو آدمی کسی کی پیروی کرتا ہے، جو پیروی کرتا ہے اور جس کی پیروی کی جاتی ہے، یہ دونوں آپس میں حجت و تکرار کریں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جس کی پیروی کی گئی اپنے پیروی کرنے والوں سے برات کے اظہار کر دیں گے، نہیں یہ ہمارا کوئی سے رشتہ ناتا نہیں ہے۔ تو جنہوں نے پیروی کی ہے، جنہوں نے دنیا میں کہاں مانا کہیں گے کاش لو ان لنا کرتن، دوبارہ ہماری زندگی مل جاتی تو وہاں بتا دے ہم تم سے برات کا اظہار کر دیتے۔ پھر اس میں سے ایک انسان کہے گا اللہ ربنا آتihim ضعفا من العذاب، اللہ انہیں دوہرا عذاب دے۔ اللہ کہے گا تم دونوں کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ کیوں دوہرا عذاب ہے؟ اس نے گناہ کیا، ان کو گناہ کی سزا، اس نے تم کو بھٹکایا، اس بھٹکانے کی سزا، تم گناہ گار ہو گئے، تمہارے گناہ کی سزا، اور تمہاری طرح سے دوسرے لوگ بھٹک رہے اس کی سزا، تم سب کو دوہرا ملے گا۔ ربنا اننا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے اپنے بڑے اور اکابرین کی بات مانی تھی، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا۔ پھر وہاں بھٹکانے کا سوال کرنا اور اس سے برات کا اظہار کرنا سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں ہی اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کے رسول کا طریقہ اپنائیے، اور اس طریقہ رسول اللہ کے مطابق اللہ کی عبادت و بندگی کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت پیش کر دیجیے۔ اس کا تذکرہ سے پہلے کیا گیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر مردا، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں جس کا انجام بھی بہتر ہوگا اور جس کا بدلہ بھی عمدہ ملے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کی سرخروئی ہمیں میسر ہو جائے، وہاں کی کامیابی اور سربلندی مل جائے، اور وہاں کی ذلت و خواری سے ہمیں نجات مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائے، جہنم سے ہمیں بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو پھر ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے عقیدے کی درستگی کا خیال کرتے ہوئے اچھے اعمال بجا لیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔